لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزی اور جان و مال میں برکت کے لیے اور اسی طرح بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے ایک دعا ہمارے سامنے آتی ہے. حدیث کی کتابوں میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے اور حدیث کی کتابوں کے حوالے سے اسے تفسیر کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس دعا کا اکثر حصہ ایک آیت قرآنی ہے. سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی جو آخری آیت ہے، بالکل آخری آیت 111، یہ زیادہ تر حصہ ہے اس دعا کا. حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر دعا آپ سے شیئر کرتا ہوں. آیت کا حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. اسے امام سیوطی نے اپنی تفسیر کی کتاب در منصور میں بھی نقل کیا ہے. اسی طرح اس کو امام طبرانی کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح اسے امام ابو یعلا کے حوالے سے بھی مسند ابو یعلا میں بھی روایت کیا جاتا ہے. اسی طرح اسے ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. ساری حدیث کی کتابوں میں راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ انا امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبلہ رجل من الانصار. تو اور کیفیت بھی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے. کیفیت یہ تھی کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور اسی اثناء میں انصار میں سے ہمیں ایک شخص ملا جس کا حال بڑا برا تھا. رث الثیاب رث الحیئت، یعنی بالکل بوسیدہ حالت میں وہ آدمی تھا. اور فرمایا اے فلاں تمہیں کیا ہو گیا؟ ما الذی بلغ بک ما ارى؟ قال، کہنے لگا الفقر والسقر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جن مشکلات نے گھیرا ہوا ہے ان میں سے ایک تو بیماری ہے اور دوسری تکلیف ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جو تجھ سے بیماری اور تکلیف ان دونوں چیزوں کو دور کر دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کر، تو یہ کلمات پڑھا کر: توکلت علی الحی الذی لا يموت، توکلت علی الحی الذی لا يموت، والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، تو ایک میں ہے والحمد للہ الذی، ایک میں ہے الحمد للہ الذی، دونوں بالکل ٹھیک ہیں. تو توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اچھا، اور اگر آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو اسی لیے میں نے یہ عربی میں بھی آپ کو دے دیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ رومن میں بھی، کہ جو عربی نہیں پڑھ سکتے. اچھا، ایک دفعہ جو ہے نا اس کا ذرا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں. توکل تو میں نے توکل کیا، علی الحی
اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ ہے، الذی لا یموت، جس پر موت کبھی نہیں آنی۔ اچھا، اگلا جو ٹکڑا ہے الحمد سے لے کر، یہ سارا سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی آخری آیت 111 ہے۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت و فرما روائی میں۔ تو کیونکہ حکومت و فرما روائی کے الفاظ میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْك، اس کی حکومت میں، اس کی فرما روائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار، مِنَ الذُّلِّ، درماندگی میں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ درماندگی کیا ہوتی ہے؟ درماندگی سے مراد ہوتا ہے کمزوری۔ تو اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر نہیں ہے، یعنی ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہے، نہیں، وہ تو قوی ہے، طاقتور ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کرو اس کی، کمال درجے کی بڑائی، کمال درجے کی، کبرہ تکبیرا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، اب یہ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ دعا سکھلائی۔ پھر جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دفعہ پھر وہاں سے گزر ہوا، فلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایام، چند روز کے بعد، فقال یا ابا ہریرہ ما هذا الذي ارى من حسن حالک، یہ کون آدمی ہے کہ جو اتنے اچھے حال میں ہے؟ میرے پاک نبی جانتے ہیں، میرے پاک نبی پہچانتے ہیں، لیکن یہ ایک کلام کا طریقہ ہوتا ہے کہ اے ابو ہریرہ یہ کون آدمی ہے اتنے اچھے حال میں، یعنی ابو ہریرہ کا اس طرف جو ہے وہ نظر کرانا تھا تاکہ حضرت ابو ہریرہ کی اس طرف نظر ہو کہ یہ وہی آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اور تعلیم بھی مقصد تھا۔ تو کہا ما هذا الذي ارى من حسن حالك، قال یا رسول اللہ ما زلت اقول الکلمات منذ علمتینہن، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھے سکھائے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کلمات کی برکت ہے، اور یہ حدیث شریف میں بھی یہ دعا آئی ہے، تو حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا میں نے آپ کو، تفسیر کی کتابوں میں جو آئی ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیا، ایک سے زائد کتب حدیث میں آئی ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔